والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله مولانا النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران عزیز بدائم شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دو شریفے بھائیوں بزرگوں دوستوں پیارے بچوں، آج سرکار نور کا یوم وصال ہے۔ 1255 سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ 1324 میں آ کر ختم ہو گیا۔ ظاہری شکل صورت میں نوری دادا ہمارے سامنے نہیں گئے، لیکن ہم نے دل کی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کہ کووڈ نے اس پر اٹیک کیا، میں بھی اس میں گرفتار رہا، 7 دن ہاسپٹلائز رہا۔ اس کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمت نہیں ہوگی۔ پولیس کے کام سے سرکار نور کی کوئی شریف سے وہ ہمت پیدا ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے 2 مختصر واقعات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مہاجر مطہرہ کی 2 مشہور خلافت ہے، ایک مولانا شاہ عین المجید بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسری امام احمد رضا خاں فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں کس طرح سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب عثمانی بدایونی اور دوسرے مولانا عین الحق مولانا عبد المجید بدایونی۔ تو مولانا عبد المجید بدایونی کو بڑی فکر تھی پیر کی کہ پیر کہاں ملے، تو ان کے بہنوئی نے کہا کہ چلو ہم اپنے پیر خانے تمہیں لے چلتے ہیں۔ آئے وہ مہاجر شریف کو دیکھا کہ حضور علی احمد اچھے میاں کسی کا چھوارے پڑھ کے پھونک رہے، کسی کا پانی دم کر رہے، تو ان کے دل مانا نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں بھی کوئی اونچی دکان اور پھیکے پکوان کا معاملہ ہے، چلے جہاں بداری شریف پہنچے وہاں بڑے سرکار کے یہاں لیٹے تو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ سرکار غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ حضور اچھے میاں کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر جاؤں گا مہاجر شریف۔ آئے تو حضور اچھے میاں کے خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے مولانا یہاں کیا رکھا ہے؟ ہاں تو ان کی دکان ہے اور پھیکا پکوان قدموں میں لے پڑے۔ اس کے بعد ایسے چاہنے والے تھے کہ بہت کم جاتے تھے بدایوں شریف، جب ان کو مرشد انہیں حکم دیتے تھے کہ جاؤ بدایوں ہو کے آؤ۔ تو اس کا بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، شاہ حمزہ کا عرس تھا، ہزاروں کا مجمع۔ تو حضور اچھے میاں نے ایک صاحب کو ان کے نام لے کے بلایا کہ عبد الحمید ادھر آؤ۔ عبد الحمید بڑے پریشان چلے گئے، یہاں ہزاروں کا مجمع، یہ مجھے نہ پہچان کیسے دیا؟ تو گئے تو مہاراجا نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے پہچان کیسے دیا؟ ان کو تم کام کیا کرتے ہو؟ میرے ساتھ 50-60 بکریاں ہیں، ان کو چراتا ہوں۔ میں تو اپنی ہر بکری کو پہچانتے ہو؟ وہاں پہچانتا ہوں، چلے اس بات سے ہر بکری کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا واقعہ بیت کا، مولانا احمد رضا خاں فاضلی بریلوی اور شاہ عبد القادر بدایونی میں نہایت گہری دوستی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت پریشان رہتے تھے مرشد کی تلاش میں،
تو انہیں خواب میں نظر آیا کہ آواز آ رہی ہے کہ کل جو شخص آئے گا وہ تمہاری تمنا کو پورا کرے گا. اور دوسرے نے باتیں بتائی بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آگے. پھر آئے ہمارے سے شریف سب ہم آ جائے بول رہے ہمارے پاس. اور پھر آپ سے عطا فرمائی. آج نجیب میاں نے اور اشرف نے اور طالب علم تھے ہمارے اور رمضان میاں اور حکیم میاں سب نے بہت دل خوش کیا. یہ سب ماحول چل رہا ہے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی وہ ہٹے گی نہیں. تو اگر ہمارا مرنا ہی لکھا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں مارے جاؤ گے تو ہم اسے کچھ کر نہیں سکتے. اور اگر نہیں لکھا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہنگامے چل رہے ہیں اور بڑے ملکیں اکھاڑے جا رہے ہیں، میں اس بچی مسکان کو سلام کرتا ہوں جس نے سینکڑوں کتوں کے سامنے نعرے اللہ اکبر سے سب کو بھگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنی خانقاہوں سے وابستہ رہیے اور اکثر حاضری میں اطلاع کریے، کیونکہ دن کی بیٹری جو 12 وولٹ سے گھٹ کے 9 وولٹ کی رہ رہی ہے اسے جا کے چارجنگ اسٹیشن پہ لگا دیجیے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں 12 کا 14 وولٹ پہ گرمی بنائے گی. اپنے پیر کو اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا سمجھیے کہ سب سے زیادہ میرا پیر نفع پہنچاتا ہے. واقعہ یاد آ گیا کہ 2 فقیر چلے حضرت نظام الدین محبوب الہی سے ملنے کے لیے دلی پہنچے. تو نظام الدین محبوب اولیاء تشریف رکھتے تھے، وہ پہنچے اور کہا کہ ہمارے پیر نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ سے لے کے جانا ہے. خیر انہوں نے ان کے لیے کھانا منگوایا تو انہوں نے کھانا اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا. ہر کوئی بھی کھانا کھائیں گے. نظام الدین محبوب الہی نے دوبارہ کھانا منگوایا تو وہ بھی انہوں نے پھینک دیا کریں گے نہیں ہم ایسا کھانا نہیں کھاتے. تو نظام الدین اولیاء نے اس کان میں کہا کہ مردار ہے بیل کی گوشت تو اچھا نہیں کھایا. اس دن بڑے ساتھ دونوں اور اس کے ناچنے لگی چلی ہمارے پیر کا کرم ہوا ہمارے پیر کا کرم ہوا. تو انہوں نے کہا کہ پیر کہاں رکھیے تمہارے تو کرم ان کا ہوا محبوب الہی نہ. اگر ہمارے پیر کی نظر صحیح نہیں ہوتی تو محبوب الہی کے لیے ہمیں کوئی نہیں ملتا. وہ قصہ یاد آیا سن 1857 کی جنگ ہوئی تو اس میں لکھنؤ میں ایک فقیر پہنچا ایک حلوائی کی دکان پہ تو کہا کہ بابا 1 روپیہ دے دیں. وہ جائیں گے 1 روپیے میں 40 سے لے ہوں آتا تھا. تو حلوائی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا میلے پھٹے ہوئے کپڑے کھلی ہوئی داڑھی. اس نے کہا جا. فقیر نے کہا کہ میں دکان پر دکان دے رہی اگر مجھے 1 روپیہ نہیں دے گا. اس نے جا جیسے صبح سے شام تک 50 آتی ہے. اتنے میں وہ حلوائی کے پیر صاحب آ گئے. میں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ یہاں یہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے اس سے. تو انہوں نے مراقبہ کیا سر اٹھا کے کہا کہ جلدی سے دے 1 روپیہ. کیا مطلب ان سے ٹکیا تھا وہی پتے ہمارے لگے. ہم تو آپ کے بھروسے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہماری مدد کروائیں گے. تو نہیں. میں نے دیکھا تو اس کا پیر خالی ہے بالکل. اس کا دادا پیر بھی خالی ہے. لیکن دادا پیر کا جو پیر ہے وہ کھڑے ہو کے وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں کما کروں گا تیری تو خیر حیثیت کیا ہے اس کی دکان تو میں لوٹوں گا. تو یہ معاملات سے سب اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے اور دعا کریے کہ حالات اچھے ہو تو پھر اٹھ بھی ہوگا. تو حالات اچھے ہونا ضروری ہے. تو ہم سے کہا کہ صاحب 150 آدمیوں کے ساتھ آپ ہوش کر سکتی ہیں. تو میں نے کہا ہم دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے. خاص کے 1 3 5 7 اب 150 ہو گئے بس اب نہیں جائے گا کوئی. ہمیں ضرورت کیا ہے جی. ان سے نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہ تو احباب اور علماء سے ملنے کا ایک موقع ہوتا ہے جو سب احباب جاتے. تو
اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کی سختی کو دور فرمائے گا اور ہم آپ انشاءاللہ پھر اس میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے خط لکھے ہیں یا موبائل پہ کہا ہے، یا اللہ ان سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ہمارے بچوں کے سلیم ماموں سید حیدر علی صاحب، ان کا پچھلے جمعے کو وصال ہو گیا اور اتنے سکون سے گئے کہ سو رہے تھے، سوتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ تو بھائی ان کی بیوی نے ہلا ڈلا کے دیکھا تو پتہ چلا وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے دوسرے تین بھائی جو اپنے نعرے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، حنیف بھائی آسٹریلیا والے، ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کی شروعات ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے برے مرض کو دور فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال طیب و طاہر عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس قصبے میں، اس صوبے میں اور تمام ملک میں امن و امان، چین اور شانتی کا دورہ ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اخبار، دونوں ایک دوسرے کو پھڑکانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ ترقی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔